بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ملتان میں پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کی افتتاحی تقریب ہوئی اور اس میں ایک بہت زبردست قسم کا میوزک شو تھا۔ تو پی ایس ایل کی جو افتتاحی تقریب ہے اس کو دیکھ کے تو ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا معاشی کرائسس چل رہا ہے یا پاکستان میں کوئی بہت بڑا سیاسی بحران ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف پی ایس ایل کا افتتاح اور وہاں پہ جو میوزک شو ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن دوسری طرف ایک اکنامک کرائسس بھی ہے، اور تیسری طرف آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور ایف آئی اے نے یہ جو بغاوت کا مقدمہ درج کیا ہے اس میں پیکا ایکٹ کی سیکشن 20 بھی لگائی ہے، اس میں 124A وہ بھی لگا دی ہے، اور پی پی سی کی دفعہ 505 بھی لگا دی گئی ہے۔ اور آج ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ تو ایک طرف پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب ہے اور دوسری طرف جو ہے جی سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ایک آئینی معاملہ ہے، قانونی معاملہ ہے، تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے پاس دو قانونی ماہرین موجود ہیں۔ ہمارے پاس لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، لیکن اس وقت وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے قانون دان ہیں، اور بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب فارمر منسٹر ہیں اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ تو ہم اس پروگرام کے اینڈ میں جو ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے اس میں جو پاکستانی وہاں جا کے زلزلہ زدگان کی مدد کریں ان سے بھی بات کریں گے، لیکن پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ملک کا جو اس وقت ایک آئینی اور سیاسی بحران ہے۔ علی ظفر صاحب، یہ جو ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر درج کی ہے شوکت ترین صاحب کے خلاف، یہ میرے سامنے موجود ہے، اس میں ان پر انہوں نے 124A لگا دی ہے، اور سندھ حکومت کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے، ذرا ان کا بھی مطالبہ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب عمران خان پر آرٹیکل 6 200% لاگو ہوتا ہے۔ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے کیا کیا، آئین کو توڑا گیا اسپیکر کی جانب سے، اور پوری قوم کو کیا بولا گیا کہ وہ جو سائفر ہے سائفر، اور کل عمران خان نے کیا بولا کہ نہیں، اب یہ پتا چلا ہے کہ وہ سازش جو ہے یہاں سے پہلے ایکسپورٹ ہوئی پھر امپورٹ ہوئی۔ لا منسٹر صاحب فیڈرل کے اور پرائم منسٹر صاحب، یہ ان پہ فرض ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت آرٹیکل 6 کی کارروائی عمران خان اسپیکر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی کے خلاف فوری طور پر وہ کارروائی کرے۔ اچھا علی ظفر صاحب، یہ سننے میں تو بڑا آسان سا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مطالبہ کر دیا ہے ایک پروونشل منسٹر نے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ اور عمران خان صاحب پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کر دیا جائے، لیکن کیونکہ آج شوکت ترین صاحب پہ 124A کا مقدمہ درج ہو گیا اور ایف آئی اے نے درج کیا ہے، تو آپ کو کیا کوئی ایسا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہ اور عارف علوی صاحب پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 6 ہم گفتگو میں بھی اور بیانات میں بھی اور جگہ جگہ ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کہ بڑی عام سی چیز ہے اور ہر ایک کے اوپر یہ لگ سکتا ہے۔ آرٹیکل 6 ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے، یہ غداری کا جرم ہے۔ میرا خیال ہے جو آرٹیکل 6 کی بات کرتا ہے اس کو پہلے اس کی جورسپروڈنس سمجھنی پڑتی ہے اور چاہیے پڑھنی، اور اس کے بعد اس کی تشریح پڑھنی چاہیے، اور پھر اس پہ جو ججمنٹس ہیں ہمارے عدالتوں کی وہ پڑھنی چاہیے، اور پھر وہ اس کی بارے میں ذکر کریں۔ تو یہ کہہ دینا کہ غداری کا مقدمہ بن جاتا ہے اور کسی کے خلاف کرنا، میرا خیال ہے بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اس پہ مزید کیا میں اس کا جواب دوں، اس قسم کی اگر کوئی لگاتا ہے الزام کہ ہم آرٹیکل 6 لگا دیں گے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر کے خلاف۔ جہاں تک شوکت صاحب کا کیس کا تعلق ہے، وہ بھی انفارچونیٹ ہے، وہ ایف آئی اے نے بہرحال ایک کیس فائل کر دیا ہے۔ اب جو شوکت ترین صاحب کا جو بھی موقف ہوگا، جو بھی انہوں نے ڈیفینس کرنی ہے اپنے وکلاء کے ذریعے، وہ اب عدالت میں ہی ان کو کرنی پڑے گی، اور اس میں میرے نظر میں یہ کیس بنتا نہیں ہے، لیکن بہرحال
اب گنجائش نہیں ہے کہ آپ کوئی انویسٹیگیٹنگ لیول پہ ہی اس کو ختم کر دیں. اب چونکہ ایف آئی اے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے عدالت میں جانا ہے تو شوکت ترین صاحب کو عدالت میں ہی اس کو لڑنا پڑے گا کیس کو. اور مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی کیس ان جو سیکشنز آپ نے کوٹ کیے ہیں ان کا کیس بنتا ہے, لیکن بہرحال یہ ایک کیس تو چلے گا اور کیس کی سماعت جو ہے وہ اور فیصلہ فائنل وہ عدالت نے ہی کرنا ہے. اس کے بعد ان کے پاس بہت ساری اپیلز بھی ہیں, تو یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دم نہیں ختم ہوگا جو ان کے خلاف شروع ہوا, یہ اس کو چلے گا, اس کو اپنی اینڈ تک پہنچنا پڑے گا عدالت کے فیصلوں کے ذریعے ہی. اچھا, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, تقریباً 9 مہینے تو ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنے ہوئے, تو عمران خان صاحب پہ کوئی مالی بدعنوانی کا ابھی تک تو مقدمہ آپ نہیں بنوا سکے, شاید وہ سوائے اس کے وہ گھڑی والا جو معاملہ ہے وہ مالی بدعنوانی میں تو نہیں آتا. اب یہ آپ ان کو بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں, تو شوکت ترین صاحب پہ تو 124A کا مقدمہ بنایا گیا ہے, مطالبہ کیا جا رہا ہے جی کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا, جو تو آپ خود ایک بیرسٹر ہیں, تو آرٹیکل 6 تو ہوتی ہے ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, یہ کیسے بن سکتا ہے جی عارف علوی صاحب پہ اور عمران خان پہ؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس عمران خان کا جو دور حکومت ہے اس میں جو پارلیمان کے بیچ میں ان کا جو طرز عمل تھا اور جس طریقے سے انہوں نے معاملات ریاست چلائے, ان کے خلاف آئین شکنی کے 3-4 واقعات ہیں جو آن ریکارڈ ہیں, جن کے بیچ میں متعدد پٹیشنز لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گیا, اور جس میں سب سے پہلی پٹیشن جو میں نے کی جس میں انہوں نے آئین شکنی کی تھی وہ الیکشن کمیشن کے ممبران کے منتخب ہونے کا معاملہ تھا, جب کے پی کے اور سندھ کی سیٹس خالی ہوئی تھیں, اور اس میں صدر پاکستان نے پورا جو آئینی پروسیس ہے جو آئین پاکستان میں گیون ہے اس پورے کو انہوں نے سپرسیڈ کیا, بائی پاس کیا, اور صدر پاکستان نے ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں کنسلٹیشن آف دا لیڈر آف دا اپوزیشن, اس کی کنسلٹیشن کیے بغیر جو کہ آئین میں لازم و ملزوم ہے اس کو چھوڑ کے انہوں نے کیا. تو آئین شکنی اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں تو ان کا تو طرز عمل نکال کے دیکھ لیں حامد صاحب, تو پچھلے 3.5 سال جو انہوں نے حکومت کی 6 جگہ پہ آئین شکنی انہوں نے کی ہے, اور آخری آئین شکنی اب وہ شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل عمران خان صاحب نے ایک وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میری حکومت کو امریکہ نے نہیں تو فارغ کیا بلکہ یہ جنرل باجوہ کی سازش تھی. تو چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے سیاسی موقف میں تبدیلی پیدا کی ہے, اس میں آئین شکنی کہاں سے ہوگی؟ دیکھیے, جب آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک حامد صاحب ایک عمل ہے جو آئینی عمل ہے, اور یہ آئین کا عمل جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ جمہوریت کے اوپر مبنی ہے, اور ہمارا جو آئین اور دستور پاکستان ہے اس کی بنیاد ہی جمہوریت ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک جمہوری پارلیمانی نظام ہے, اور اس پارلیمانی نظام کے اندر پاکستان پہ حکومت کرنے کے لیے جب آپ ایک پرائم منسٹر اپنا کانفیڈنس لوز کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لے کے آتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے عدم اعتماد کی جو آئینی دستور کی جو شک تھی, جس طریقے سے انہوں نے اس کو ختم کیا اور آرٹیکل 5 لگا دیا اور ہم سب کو غدار ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی, تو میں تو اس وقت میں نے نوٹس بھی قاسم سوری صاحب کو اور اسپیکر صاحب کو اور فواد صاحب کو میں نے لیگل نوٹس بھی سرو کیا, اور ہو سکتا ہے کہ میں 1 ماہ میں ان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ بھی کروں, لیکن میں اس سے آگے بھی جانا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ ہمارے اور ہماری نسلوں نے پاکستان کی قیام سے لے کے آج تک پاکستان کی خدمت کی. انہوں نے آرٹیکل 5 لگایا, آپ ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے؟ دیکھیں, بائی دی آپریشن آف لا جس طریقے سے انہوں نے عدم اعتماد کو ختم کیا, جس طریقے سے انہوں نے 5 کا استعمال کر کے کہا کہ ریاست کی حفاظت اور ریاست کا تحفظ پہلے, اور یہ عدم اعتماد ایک سازش ہے. پھر عمران خان کا اب خود بیان آ رہا ہے کہ جی وہ جو تھا جو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب کے الفاظ کچھ اور تھے, اب الفاظ کچھ اور ہیں, لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی, اور جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے امریکنز کو بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ آپ کا بڑا مخالف ہے, اور باجوہ صاحب نے میری حکومت نکال دی. اور باجوہ صاحب کچھ صحافیوں کو بلا کے خود بتاتے بھی ہیں ان کو کہ جناب میں نے ہی نکالا ہے. حامد صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ رولنگ کے بیچ میں عمران خان صاحب جو ہیں چیئرمین آف دا پارٹی ہیں, وہ اسد کیسر صاحب کو پاس بلاتے ہیں اور اسد کیسر صاحب کو یہ ساری بات سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ بیرون ملک سازش ہے. اپنی پارٹی کا ایک اجلاس کرتے ہیں پارلیمانی, اس کے بیچ میں تمام ممبران قومی اسمبلی سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس اجلاس کے بیچ میں جانا ہے اور واک آؤٹ کر جانا ہے. 5 کا وہ اعلان کرے گا, فواد چوہدری تقریر کرے گا, اور یہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے, امریکہ اس کے پیچھے ہے. اس وقت تو باجوہ صاحب کا نام نہیں تھا, اب یہ سٹیٹمنٹ چینج ہو گئی, اب باجوہ صاحب کا نام آ گیا.
حتیٰ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا احسان فراموش یہ عمران خان ہے. خیر ہمیں تو جو کچھ ہمارے ساتھ 2018 میں ہوا ہم تو خیر اس کے اوپر پہ کیا ذکر کریں گے, لیکن باجوہ صاحب کا نام اب آ رہا ہے. پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پاکستان کی سالمیت کو, آپ نے اقوام عالم میں وہ اس کو افیکٹ کیا, آپ نے پاکستان کو کا سر نیچا کیا. لیکن وہ آپ کی یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, آپ کو اس کے اظہار کا پورا رائٹ ہے, لیکن اس میں آرٹیکل 6 کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے 6 اس طرح آتا ہے کہ جب آپ نے دستور کی جو عدم اعتماد کی جو شک ہے آپ نے اس کو ڈیڈ کیا, آپ نے عدم اعتماد کی پوری موومنٹ کو کہا کہ یہ بیرون ملک سازش کی بنیاد پر میرے خلاف لانچ ہوئی ہے, تو لہٰذا عدم اعتماد جو ہے وہ ختم کی جائے. اب آپ کا وہ جو بیانیہ تھا, رولنگ تھی اسپیکر کو, اس کو کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگز میں بھی آ گیا کہ کوئی ایسی بات نہیں آن ریکارڈ میں. تو آپ نے آئین شکنی تو کی, چلیں عدم اعتماد کا پروسیس پورا آپ نے ختم کیا. اچھا علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے آرٹیکل 5 کے تحت ہمارے خلاف جو کارروائی تھی اس کو آگے بڑھایا تھا, تو لہٰذا اس کی روشنی میں آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈبیٹ ہے, فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے, لیکن آپ 2 آئینی ماہرین ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں. یہ دیکھیں مجھے بڑی ان کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے, لیکن میرا خیال ہے ان کا یہ پوائنٹ آف ویو سیاسی ہے, اس کا قانون کے ساتھ تعلق نہیں ہے. قانون بڑا کلیئر ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ نے خود بار بار پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں سبورژن کہاں سے آ گئی, اس میں آرٹیکل 6 کہاں سے آ گیا, اس میں غداری کہاں سے آ گئی. آپ کو پتہ ہے ہر روز عدالت میں کیس فائل کرتا ہوں, عدالت میں ہم چیلنج کرتے ہیں بہت ساری چیزیں جو مختلف حکومتیں یا حکومت کے جو ارکان ہوتے ہیں انہوں نے آرڈرز پاس کیے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے آرڈر. قانون ہم چیلنج کرتے ہیں پارلیمنٹ نے پاس کیے ہوئے, ہم کہتے ہیں یہ بنیادی حقوق جو آئین میں ہیں ان کے خلاف ہیں, اور عدالتیں قانون کو بھی کالعدم قرار دے دیتی ہیں, آرڈرز کو بھی کالعدم قرار دے دیتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے آرڈرز پاس کیے انہوں نے غداری کی ہے یا ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. اگر یہ ہونے لگا تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آرٹیکل 6 سے بچے گا نہیں. کوئی بھی پولیٹیشین ایسا نہیں جس نے اپنی منسٹری میں ایسا آرڈر نہیں پاس کیا جو کہ چیلنج نہیں ہوا عدالت میں اور چینج نہیں ہوا. ایک ریسنٹ اگزامپل آپ کو دوں, آپ کو یاد ہوگا ایک کیس جس کے اندر حمزہ شریف صاحب کو الیکٹ کرا دیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ کاف لیگ کے جو ووٹس ہیں ان کو ہم نہیں مانتے, ان کو ہم مسترد کرتے ہیں, اور حمزہ شریف صاحب کو الیکٹڈ چیف منسٹر بنا دیا تھا. عدالت نے کچھ دن بعد فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اور جو حمزہ شریف صاحب کو آپ نے چیف منسٹر بنایا یہ بالکل غلط ہے, ان ووٹس کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا, اور چیف منسٹر جو ہیں پرویز لاہی صاحب ہوں گے. وہ سارے آرڈرز غیر آئینی قرار دے دیے گئے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حمزہ شہباز شریف اور یہ سارے جو لوگ تھے اسپیکر اور باقی لوگ جو تھے اور جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے ان سب نے آئین شکنی کی ہے اس لیے وہ غدار ہیں؟ میں بالکل اس کے خلاف ہوں. یہ ایسی چیزیں غداری نہیں بنتی. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستان کا پولیٹیشین ایسا ہے جو کہ ایکچولی آپ اس کے خلاف ایک میں آپ کو چیز یاد کروا دوں ڈال علی ظفر صاحب, اور میں اپنے ناظرین کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں, شاید علی ظفر صاحب کو بھول گئی ہو لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور اس وقت بھی علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف میں تھے اور سینیٹر تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اور اس وقت جب مسلم لیگ نون کے ایم این اے میاں جاوید لطیف صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان پہ 124A کا مقدمہ قائم ہوا, تو علی ظفر صاحب نے ہمارے شو میں اس کو غلط کہا تھا. تو یہ شاید علی ظفر صاحب آپ کو بھول گیا ہو, میں نے کہا میں ناظرین کو یاد کروا دوں. جی بالکل, آپ مجھے یاد آ گیا, آپ نے بالکل درست فرمایا. اور وہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ آپ سے ناراض بھی ہوئے تھے, لیکن یہ ایک اصولی موقف ہوتا ہے کہ 124 اگر عمران خان کے دور میں غلط ہے تو پھر شہباز شریف کے دور میں بھی غلط ہے. بالکل, آئی تھنک یہ سب پولیٹیشینز کو سمجھنا چاہیے جی کہ اس کو ہمیں یہ ایک ایسا قانون ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے غداروں کے خلاف. ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بنانا تو ایک طرح اس قانون کی بھی توہین ہے اور اس کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے, اور پھر جو پورا پولیٹیکل ماحول ہے, ہمارا سیاسی ماحول ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں سب کو کہ آپ اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں, کچھ سمجھیں کہ آرٹیکل 6 کیا ہے, پھر بات کریں کسی کے خلاف غداری کا. ہم سب ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہیں, ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی
بہتری ہو. اپنا اپنا ایک مختلف سیاسی پہلو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس کو اس طرح جرم بنانا اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا, یہ میرا خیال ہے یہ بلکہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی حرکت ہے. جی آپ دیکھیے یہ تو بات درست ہے ان کی, سیاستدانوں کو یہ رواج ختم کرنا ہوگا. ہمیں یہ رواج کی آغاز تب ہوئی تھی جب یہ غدار عمران خان نے ہی سائفر ہاتھ میں لہرایا تھا اور ہم سب غدار ہو گئے تھے. اور علی ظفر صاحب کی پارٹی کے وہ چیئرمین تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ سارا پروسیس ختم ہو گیا. خیر اس پہ بات ہم کر چکے ہیں. جو سب سے اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی 124A جو اس پہ لگی ہے, اگر آپ کانورزیشن شوکت ترین صاحب کی اٹھا کے سن لیں, کیا وہ کانورزیشن جس کے ذریعے وہ پاکستان کے جو ہمارے جو فنڈز جو آپ کے آئی ایم ایف سے جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور صوبوں نے جو ان کے پاس گرانٹس فنڈز بچ جاتے ہیں, جب کلوزنگ ہوتی ہے جون سے پہلے, تو وہ فنڈز وہ ریورٹ بیک کرتے ہیں, وہ پیسے جو واپس نہ بھیجنا صوبوں کی طرف سے, اور پھر خط میں وہ لینگویج لکھوانا, الفاظ لکھوانا, اور کہنا کہ میرے اور ذاتی غصہ نکالنے کے لیے ملک کی سٹیکس کو کر دینا. اور یہ سمجھتے ہو کیا یہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ, پاکستان کی سوسائٹی کے ساتھ, ایٹ لارج پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ یہ کیا اچھا تھا؟ آپ کا ایک کویسچن بڑا ویلڈ ہے, لیکن میں بھی اب آپ سے کویسچن کرنے لگا ہوں. کویسچن میرا یہ ہے کہ ابھی کچھ دو دن پہلے لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کروایا جائے کیونکہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. اس ایشو پہ آپ کی پارٹی کے اندر دو موقف آ رہے ہیں, ذرا سنیں جی. پہلے ایک موقف جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب کا, اور سعد رفیق صاحب کا کیا موقف ہے؟ اس الیکشن کو نہیں, اس اسمبلی کو, نیشنل اسمبلی کو, اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے 1 سال. کیسے کریں گے؟ قانون میں موجود ہے. مخصوص حالات میں پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آگے گئے ہیں. ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے, ادروائز کیوس کریٹ ہوگا. تو یہ حنیف عباسی صاحب اور سعد رفیق صاحب بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے, اور یہ ابھی نہیں ہونے چاہیے, یعنی کہ 90 دن جو ہیں ان میں نہیں ہونے چاہیے, بعد میں ہونے چاہیے. لیکن دوسری طرف وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب, خرم دستگیر صاحب اور مصدق ملک صاحب وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں اگر الیکشن ابھی 2-3 مہینے میں ہو جائے؟ آپ کو کوئی پرابلم؟ جی ایز پریزیڈنٹ PMLN پنجاب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آج تک کی سرکاری پالیسی یہی ہے کہ انتخابات آئین کی دی ہوئی مدت 90 دن کے اندر ان صوبائی جو اسمبلی ہیں ان کے ہوں گے, اور ہم آگے چلیں گے. جو لکھا ہوا ہے آئین قانون میں اس کو آپ کیا بدل سکتے ہیں؟ اگر لکھا ہوا ہے 90 دن میں ہوگا تو 90 دن میں ہوگا, اس میں کیا شک ہے؟ اچھا, اب میرا آپ سے مؤدبانہ سوال کہ ایک طرف ہائی کورٹ کی ایک ڈائریکشن ہے, دوسری طرف پاکستان کی جو حکمران جماعت ہے جس کا وزیر اعظم حکومت کر رہا ہے, اس کی پارٹی جو ہے, اس کے منسٹرز جو ہیں, ان کی ڈیوائیڈڈ اوپینین آ رہی ہے. 3 بندے کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی 90 دن میں الیکشن کروانے کی کوئی ضرورت نہیں, اکتوبر میں کروا لیں, اور 3 منسٹرز کہہ رہے ہیں نہیں کروا لیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. یہ کوئی مناسب بات ہے؟ دیکھیے حامد صاحب, یہ نا ایک آئینی سوال ہے, اور ان لوگوں میں سے آئین کی انٹرپریٹیشن تو تشریح آئین کی میرا خیال سے یا تو الیکشن کمیشن جس کا کام ہے وہ کرے, اور یا پھر عدالتیں کریں. ہم تو ایک سیاسی لوگ ہیں اور یہ بھی سیاسی لوگ ہیں, تو یہ سیاست کے اوپر اپنی ایک جتنا ان کا تجربہ اس کے مطابق بیان دیں گے. اچھا, الیکشن کمیشن جو ہے اس نے تو آج ایک اجلاس منعقد کیا ہے اور اس میں پریس ریلیز جاری کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے معزز عدالت کے حکم کے مطابق گورنر پنجاب سے درخواست کی ہے کہ وہ صوبے میں جنرل انتخابات صوبائی اسمبلی پنجاب کی تاریخ سے متعلق مشاورت کے لیے کل مورخہ 24 فروری 2023 کو میٹنگ کے لیے مناسب وقت دیں. یعنی کہ کل بھی فیصلہ نہیں ہوگا. دیکھیے میں اس میں گزارش ہی کرتا ہوں, جو الیکشن کمیشن ہے نا, یہ پروگیٹو ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن پروگیٹو ہے الیکشن کمیشن کا, اور یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا دستور پاکستان کے اندر بھی. آپ یہ دیکھیے کہ اگر الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا فری اینڈ فیئر, یہ اس کا کام ہے. اگر اب فیئرنیس کو انشور کرنے کے لیے اس کے پری ریکویزٹس جو ہیں ان کو میٹ کرنا ہے, لوگوں کو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا ہے, انتظامات دیکھنے ہیں, سیکیورٹی ارینجمنٹ دیکھنے ہیں, فائنینشیل امپیکٹ دیکھنا ہے, اویلیبلٹی آف پولنگ سٹاف دیکھنا ہے, یہ سارے پری ریکویزٹس ہیں بیفور اناؤنسنگ دا ڈیٹ اینڈ وینیو آف دی الیکشن. ٹھیک ہے, تو اگر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن دیکھے گا تبھی فیئر الیکشن ہوں گے. اگر سیکیورٹی صحیح نہیں ہوتی, پولنگ سٹاف صحیح نہیں ہوتا, تو اس الیکشن کے اوپر پھر بیچ آف میں کھڑے ہو جائیں گے. آپ آگے جو کہیں گے وہ مجھے پہلی سمجھ آ گئی ہے.
تو اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں, کیونکہ ابھی میں نے علی ظفر صاحب سے پوچھنا ہے کہ ان کی اس ایشو پہ کیا رائے ہے. علی ظفر صاحب سے میں بریک کے بعد بات کرتا ہوں, لیکن بریک لینے سے پہلے آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانی ہے کہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کابینہ میں کچھ ایکسپینشن کی, توسیع کی, کچھ مزید جو ایم این ایز ہیں ان کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر ود دی اسٹیٹس آف اسٹیٹ منسٹر بنایا. تو پہلے تو ایک ہیں ایم این اے عابد رضا صاحب, انہوں نے کہا جی کہ نہ تو میں نے یہ عہدہ مانگا ہے اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے, اور انہوں نے نو کر دی. اور اب مجھے پتہ چلا ہے باخبر ذرائع سے کہ ایک اور مسلم لیگ نون کی جو ایم این اے ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ, انہوں نے بھی وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب مجھے تو یہ ایس اے پی ایم کا عہدہ نہ چاہیے, نہ میں نے مانگا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آپ جن افراد کو وزیر مملکت کا عہدہ دے کے اسپیشل اسسٹنٹ بنا رہے ہیں وہ بھاگ کیوں رہے ہیں, وہ عہدہ قبول کیوں نہیں کر رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. علی ظفر صاحب, میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ پنجاب میں فوری طور پر صوبائی اسمبلی کے انتخابات کروائے جائیں. تو الیکشن کمیشن نے آج ایک پریس ریلیز جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ کل مورخہ 14 فروری کو گورنر صاحب سے میٹنگ کے لیے وقت مانگا جائے گا. تو یہ کیا یہ مناسب ہے کہ صرف ایک پریس ریلیز جاری کر کے بتایا جائے کہ ہم گورنر صاحب سے وقت لے رہے ہیں, یا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ضروری ہے؟ جی بالکل, اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اب کہ وہ اس میں تاخیر کرے کسی قسم کی. اور میرا تو خیال تھا کہ آج ان کو یہ اناؤنس کر دینی چاہیے تھی تاریخ, لیکن بہرحال انہوں نے نہیں کی. کل کر دینی چاہیے ورنہ یہ کنٹیمپٹ ہو جائے گی. عدالت میں آپ کو, کیونکہ کیس میں نے ہی کیا تھا یہ, جب ہم نے عدالت میں کیس فائل کیا کیونکہ گورنر صاحب ڈیٹ نہیں دے رہے تھے, اور میری جو تشریح تھی, میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی آئین کی, اس میں بڑا کلیئر ہے کہ آپ 90 دن سے زیادہ الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے, 90 دن کے اندر اندر تاریخ دینی ہے. تو جب ہم گئے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپنا رائٹنگ میں موقف اختیار کیا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم تیار ہیں گورنر صاحب اگر ڈیٹ دے دیں ہمیں, لیکن ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے اور لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے, ایشوز ہیں جو ہم نے کنسیڈر کرنے ہیں. عدالت نے آئی جی پولیس کو بھی بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے, آئی جی جو پولیس ہے ان کو پوچھا کہ آپ نے آئین کی شک پڑھی ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو حکم ہوگا الیکشن کے معاملے میں آپ نے اس کے پابند ہیں, آپ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل مجھے پتہ ہے اور میں کروں گا, اور ہمیں کوئی ایشو نہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جو بھی حکم آتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی موقف لیا کہ ہمیں فیڈرل حکومت پیسے نہیں دے رہی, تو عدالت نے یہی اس پہ کہا کہ یہ پیسے دینا یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ الیکشن میں پیسے نہ دیں اور الیکشن نہ کرائیں, اس طرح تو کبھی بھی الیکشن نہیں ہوگا. وہ تو پھر ایک طرح الیکشن کمیشن بالکل کچھ نہیں کر سکے گی اور فیڈرل حکومت جب چاہے ڈیلے کر دے, ایسی آئین میں گنجائش نہیں ہے. آپ اس کو فی الفور بیٹھ کے اس کی ڈیٹ اناؤنس کریں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پہلے لیٹر لکھا تھا جو ہم نے عدالت میں پیش کیا تھا گورنر کو, اس میں انہوں نے گورنر کو کہا تھا کہ آپ 9 اور 12 تاریخ کے درمیان, 13 اپریل کے درمیان, 9 اور 13 اپریل کے درمیان آپ کوئی بھی تاریخ دے دیں, ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں ان تاریخوں پہ. تو اب یہ کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج یہ انہوں نے جو پریس ریلیز دی یہ کیوں دی. ایک کنٹیمپٹ بھی فائل ہو گئی ہے, مجھے جہاں تک مجھے علم ہے کہ کنٹیمپٹ فائل ہو گئی ہے, لیکن میرا خیال ہے, مجھے امید یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, وہ پابند ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر عمل درآمد کرنے کا. گورنر صاحب بھی پابند ہیں, اور جو بھی اناؤنسمنٹ ہے یہ کل ہوپ فلی 10-11 بجے سے پہلے ہو جانی چاہیے, کیونکہ اس کے بعد جو تاخیر ہوگی وہ پھر سرٹنلی توہین عدالت کے اس میں مد میں آئے گی, اور اس میں نقصان ہو سکتا ہے بہت بڑا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, کل صبح 10-11 بجے تک الیکشن کا اعلان ہو جائے گا؟ دیکھیے, میں اس بارے میں, یہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں, جس طرح کی بھی حالات و واقعات ہیں وہ دیکھتے ہیں. دیکھیے, الیکشن کمیشن اور توہین عدالت یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے,
اور اس نے الیکشن فری اینڈ فیئر کرانے. الیکشن کمیشن کو آپ الیکشن کرانے کے لیے جو حالات و واقعات اور جو اس کو ساز و سامان درکار ہوتا ہے اس کے بیچ میں اگر اس کو جلد بازی کہیں گے، اس کو کہیں گے فوراً کریں. اور دیکھیں آپ کا ابھی اس وقت ایک قومی اسمبلی کے الیکشنز چل رہے ہیں، ان کی آپ کی علیحدہ ایک یہ ویسے عجیب بات ہے کہ قومی اسمبلی کے 33 حلقوں کا الیکشن ہو سکتا ہے اور صوبائی اسمبلی کا نہیں ہو سکتا. اس میں آپ کو انفراسٹرکچر بھی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہوگا پچھلے دنوں لوگوں نے، کچھ محکموں نے سٹاف دینے سے معذرت کر لی کہ ہمارا سٹاف کہیں پہ ہے. وہ تو سارے فیڈرل گورنمنٹ کے محکمے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی محکمے ہیں. اس کے بعد میرے خیال سے عدالتی ادارے نے بھی معذرت کر لی کہ وہ بھی سٹاف نہیں دے سکیں گے کسی اور الیکشن کے لیے جو ضمنی کوئی الیکشن ہو رہا تھا اس کے حوالے سے. تو آپ کو اس کے بعد فوج جو ہے وہ مصروف ہے، وہ نہیں آپ کو دے سکتی. تو دیکھیں الیکشن کمیشن کو جو الیکشن کرانے اس نے کافی لوگوں کو، اداروں کو ساتھ رکھ کے اس نے الیکشن کرانے، اور اس کے بیچ میں جو آپ کو حالات و واقعات ہیں وہ سارے الیکشن کمیشن کے سامنے اداروں کا فائنینشیل امپیکٹ ہے، مردم شماری والا ایشو ہے، وہ بھی ایک آئینی فیصلہ ہے نا، وہ بھی تو آئین. اچھا اس میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے علی ظفر صاحب کہ یہ تو آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن سے کہا کہ ہم کچھ جو عدالتی افسران ہیں وہ آپ کو فراہم نہیں کر سکتے وہ آر او کی ڈیوٹی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فیصلہ آ گیا ہائی کورٹ کا کہ جی آپ الیکشن کروائیں. تو یہ ایک آپ کے خیال میں ایک کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ جی نہیں، دیکھیں جہاں تک عدالت کے جو ریٹرننگ افسرز یعنی سیشن ججز یا سول ججز ہوتے تھے، ایک بار آپ کو یاد ہے 2013 میں ضرور شاید ہوا تھا الیکشن جس میں استعمال کیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد سے عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ اس میں نہیں انوالو ہوں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہارنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ پھر دوسرے کے خلاف الزام لگاتی ہے، اور اس میں ہمارے جو افسران ہیں، جو ججز ہیں، وہ پھر بدنام ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے جس میں میرا خیال ہے عدالت نے درست کہا کہ ہم اپنے ججز کو نہیں دیں گے. باقی جس طرح پچھلی بار الیکشن ہوا تھا اس میں جو سٹاف تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بالکل ہوتا ہے. 24 آورز جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تیار رہتی ہے، اس کا کام ہی یہ ہے الیکشن کرانا. آرٹیکل اگر آپ پڑھیں 2018 اور 19 اس میں فنکشن ان کی جو مین ہے از ٹو کنڈکٹ اینڈ ہولڈ الیکشنز. جی بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ عدالت میں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے، جب یہ معاملہ چل رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اور ایک تجویز آئی تھی ہماری طرف سے کہ آپ اس میں الیکشن کرا دیں پورے ملک میں، تو الیکشن کمیشن کو بلایا گیا تھا اور الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جی ہمیں صرف 4-5 مہینے چاہیے، ہم اکتوبر اگر یعنی پچھلا جو اکتوبر گزر چکا ہے ہم بالکل الیکشن کرا سکتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. تو یہ اگر یہ موقف انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے لیا ہے، اور اس میں اب یہ بلکہ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کہہ بھی یہ نہیں رہی کہ ہم نہیں کرا سکتے. یہ تو موقف شاید ان لوگوں کا ہے جو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے، وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ کہنا چاہیے. الیکشن کمیشن نے تو جس طرح میں نے کہا ایک خط لکھ دیا ہے گورنر کو کہ ہم 9 اور 13 کے درمیان الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. اچھا ایک چھوٹا سا سوال رہ گیا رانجھا صاحب، یہ آپ کی پارٹی کے ایم این ایز جو ہیں ان کو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کیبنٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے وہ سوری کر دیتے ہیں، یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. میں اس کے عابد رضا صاحب یا شائستہ پرویز صاحبہ ان کے حوالے سے میں کچھ نہیں. چلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو آج ایس اے پی ایم کا عہدہ دیا جائے تو آپ قبول کر لیں گے؟ میں نہیں لوں گا. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ٹینیور رہ گیا ہے اور اس کے بیچ میں اپنے حلقے میں رہنا پسند کروں گا عوام کے پاس. چلو بس سمجھ آ گئی. بہت بہت شکریہ رانجھا صاحب اور بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب. وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم چلیں گے جی ترکی اور شام کی سرحد پر، جہاں پہ بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ زلزلہ زدگان کی مدد کر رہے ہیں. تو ان پاکستانیوں سے پوچھیں گے کہ وہ ان کی مدد کیسے کریں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. بریک سے پہلے آپ سن رہے تھے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے مسائل اور جو سیاسی محاذ رہی ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی. پاکستان کی اکانومی کو اور سیاست کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اتنے تمام مسائل کے باوجود ہمارے بہت سے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ ترکی اور شام کے جو زلزلہ زدگان ہیں ان کی بھی مدد کر رہے ہیں. تو اب ہم آپ کو لے کے چلیں گے ترکی اور شام کے سرحدی علاقے میں، جو کہ
ادلب کہلاتا ہے، اور وہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر عبدالشکور صاحب اپنی ایک ٹیم کے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہاں پر وہ ترکی اور شام کے جو زلزلے سے متاثرین ہیں ان کی کیسے مدد کر رہے ہیں۔ السلام علیکم عبدالشکور صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالشکور صاحب، یہ بتائیے کہ آپ اس وقت جو ترکی کی سرحد کے پاس جو شام کا علاقہ ادلب ہے وہاں پر موجود ہیں، جہاں پہ جو مرکزی حکومت ہے دمشق کی اس کی کوئی ریٹ نہیں ہے، یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ اور اب تک ترکی اور شام میں زلزلے سے جو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو ان کا ایگزیکٹ نمبر کیا ہے؟ ترکی اور شام میں جو ایسٹیمیٹس گورنمنٹ نے دیے ہیں وہی اس وقت ظاہر ہے وہ تعداد ہے جو کوئی تقریباً 50,000 کے لگ بھگ ہے، جس میں شام کے علاقے میں نسبتاً کم ہے، کوئی 2,500 کے لگ بھگ، باقی ساری اموات جو ہیں وہ ترکی کے علاقے میں ہوئی ہیں۔ زلزلہ تو دونوں علاقوں کے اندر آیا ہے، انسانی جانیں نسبتاً زیادہ ترکی کے اندر ہوئی ہیں تلف، اور نسبتاً کم جو ہے وہ شام کے علاقے میں۔ لیکن میں پاکستانیوں سے خاص طور پر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شام کا علاقہ ہے، یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے اور یہاں کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مشکلوں اور دقتوں میں ہیں۔ میں ابھی ایک بلڈنگ کے پاس ہو کے آیا ہوں جو سکول تھا، پرائمری سکول، 5 منزلہ بلڈنگ کولیپس ہو گئی ہے، اور ان کے پاس اکوپمنٹ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نکالنے کا بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ سو شامی کہیں زیادہ ضرورت مند ہے، محتاج ہیں انٹرنیشنل ہیلپ کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ خاص طور پر شام کو توجہ دیتے ہوئے مدد پہنچائیں گے۔ اچھا، آپ تو زلزلے سے علاقے میں خود موجود ہیں، تو یہاں پہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ آپ کو کون کون سے امدادی سامان بھجوائیں؟ یہ پاکستان سے جو چیزیں ہم وہاں سے کر رہے ہیں اور جس میں لوگ تعاون کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹینٹس کی ہمیں شدت سے ضرورت ہے، کمبلوں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ جو شام کا علاقہ ہے اس میں میڈیسنز کی بھی ایک لسٹ میں نے بنوائی ہے جو میں اپنے ساتھ لے کے آؤں گا۔ میڈیسنز کو بھی یہاں پہنچانے کی بڑی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جو شامی علاقہ ہے اس میں چونکہ صحت کی سہولیات بہت کم ہیں، اس لیے ان کو یہ جو سرجری کے لیے آپریشن کا سامان چاہیے ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے الخدمت جو ہے وہ UK کے ڈاکٹر سے، امریکہ اور پاکستانی ڈاکٹر سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ اس معاملے میں خاص طور پر تعاون کریں۔ اچھا، آپ کے علاوہ ترکی میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ترکی میں کیا صورتحال اور وہاں پہ آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں؟ جی، ہم اس میں 3-4 چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم وہ جو بہت بنیادی ضرورتیں ہیں، ٹینٹ فراہم کرنا، کمبل فراہم کرنا، خوراک کا انتظام کرنا، ہمارے ورکرز کی ایک اچھی تعداد، اس وقت بھی میرے ساتھ 6-7 لوگ ہیں جو ہم ترکی میں اس میں شام میں آئے ہیں، اور ترکی کے اندر ہمارا ایک وفد آفاد کے تعاون کے ساتھ، آفاد جو ہے یہ ادارہ ہے ترک میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، انہوں نے سکلڈ لوگ چاہے تھے جو بلڈنگ کے اندر سے سرچ اینڈ ریسکیو کا کام کریں، زندہ انسانوں کو نکالنے کا، یا جو فوت ہو گئے ہیں ان کو بہتر انداز میں۔ تو ہماری ایک ٹیم 47 ممبرز کی آئی ہے جو اس وقت ان کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو سامان کے علاوہ فزیکلی ہم گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کر یہاں جو ہے وہ ان بلڈنگ کے اندر سے سرچ اور ریسکیو کا کام جو ہے اس کو کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور ٹیم ہے جو خود ترکیہ کے اندر پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ بھی کئی 100 ہیں، وہ والنٹیئر کر رہے ہیں پیکنگ میں، چیزوں کو پہنچانے میں، لوگوں میں کھانا تقسیم کرنے میں۔ اور جو ہماری پارٹنر آرگنائزیشن جو آپ نے سوال کیا تھا، جس میں ہیرات بھی ہے اور جس کے اندر IHH بھی ہے اور گورنمنٹ کا ادارہ آفاد ہے، تو ہم ان کے ساتھ مل کر ڈسٹریبیوشن کے بہت سارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ بلڈ ڈونیشن کے کام میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور وہ مختلف مقامات پہ اس بلڈ ڈونیشن کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت عبدالشکور صاحب، اور جو پاکستانی
بھائی بہن اپنے شام اور ترکی کے جو زلزلے کے متاثرین ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔